قاری صاحب کب آپ کو باقاعدہ نظامت کی طرف کب آپ آئے اور کب پتہ چلا کہ آپ نے اس کو بطور فن آپ نے اختیار کرنا ہے؟ سرور بھائی الحمدللہ میری والدہ ماجدہ جو ہے الحمدللہ اپنے گھر میں بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی. پورے محلے میں جس بیٹی کی شادی ہوتی تھی نا تو سب سے پہلے سوٹ جو ہے نا وہ میری والدہ ماجدہ کے لیے آتا تھا. اللہ یعنی میری امی جان جو ہیں الحمدللہ شروع میں گھر میں محافل میلاد کا اہتمام کرتی تھیں تو اسی سے ہی الحمدللہ ذوق پیدا ہوا اور سرکار نے کرم کیا اور پھر والدہ ماجدہ نے جو سلسلہ شروع کیا بچوں کا بیٹیوں کا اور بچے بھی آتے تھے چھوٹے اور بیٹیاں تو بڑی چھوٹی ساری آتی تھیں تو اسی سے مجھے ذوق پیدا ہوا الحمدللہ حضور کے صدقے سرکار کے نالین پاک صدقے. پھر میں نے امی کے اسی چھوٹے سے مدرسے سے آغاز کیا. اس وقت جو میرا اپنا ذاتی مدرسہ ہے ماں کی دو قدموں کا صدقہ والد کے قدموں کا صدقہ 350 بیٹیاں بیٹے پڑھ رہے ہیں 19 ٹیچریں پڑھا رہی ہیں 2 قاری صاحبان پڑھا رہے ہیں. اور میں ایک بڑی اہم بات QTV پہ بتانے لگا ہوں الحمدللہ یہ تاریخ ہے اور تاریخ مدارس کے اندر یہ بہت بڑا کارنامہ ہوا سرکار کے صدقے. سال جس میرے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا میرے مدرسے سے 5 مہینے 7 دن میں کیا. اور قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ان کے بیٹا بھی حافظ قرآن ہے تو سال اس نے مدرسے میں تراویح بھی پڑھائی ہے الحمدللہ میرے مدرسے میں. یہ سارا کوئی ماں کے قدموں سے باپ کی دعاؤں سے. حافظ قرآن بھی ہیں مجھے جی الحمدللہ انکشاف ہوا ہے اور الحمدللہ کافی دیر جو ہے وہ گیپ کے بعد حافظ ہاں جی قرآن پاک بھی سنایا آپ نے. ایسی جی تو کتنے ماشاءاللہ آپ نے مصلے پہلے جی میں نے 12 مصلے پڑھے اور اس کے بعد پھر میں کوئی 1998 سے لے کے یہ 2-3 سال نہیں جا سکا میری منظوری نہیں ہوئی حضور کی بارگاہ میں کرونا کے بھی معاملات تھے تو اس سال بھی چھٹی نہیں ملی QTV سے. انہوں نے کہا جی آپ نے نہیں جانا تو 3 سال یہ لگا لیں اور 1998 سے کتنے سال بندھے مجھے ابھی فگر یاد نہیں ہے. تو یہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھا مسلسل تو وہ اعتکاف بیٹھ کے قرآن پڑھتا تھا لیکن میں نے قرآن سنانا ظاہر ہے کہ اگر دیکھیں سرور بھی جو بندہ قرآن سناتا نہیں ہے نا وہ کہے کہ میں حافظ قرآن میں سمجھے میں فارغ ہے. اچھا آپ نے کب حفظ کب کیا آپ نے؟ حفظ میں نے قبلہ قاری غلام رسول صاحب کے مدرسے دارالقرآن سے شروع کیا جی الحمدللہ. اس سے پہلے قاری منیر صاحب میرے استاد تھے پھر میں نے یہاں سے پڑھتے ہوئے پھر میں درس نظامی کے لیے پھر میں سمندری شریف چلا گیا مولانا عبدالرشید رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پھر میں جناب جامعہ نعیمیہ میں پڑھتا رہا پھر مفتی محمد خان قادری صاحب سے جامعہ اسلامیہ میں پڑھتا رہا پھر میں ناجی القرآن میں 5 سال پڑھا اور جو فراغت ہے وہ میری جامعہ نعیمیہ سے 12 شریف میں 2 سال آپ نے تبدیل کیے نکال دیتے رہے آپ کو یا خود اپنی مرضی سے چینج کرتے رہے؟ دیکھیں جی بات عمومی طور پہ تو ہوتا ہی ہے کہ ایک ادارے سے ہی لوگ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں. آپ نے میرا خیال چھوڑا کوئی نہیں ادارہ کوئی کہیں حفظ کیا کہیں قرات پڑھی کہیں درس نظامی کیا. شعبے 3 ہے نا جی تو شرارتی طبیعت ہے آپ کی ہو سکتا کہیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں جناب آپ کی مہربانی ہے آپ ذرا کہیں اور دوسرے بچے کی خراب ہو میں تو جناب وہاں کا پانی تھا کھارا وہ مجھے موافق نہ آیا 2 سال میں نے پڑھا. پھر قبلہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے مجھے فرمایا کہ بیٹا آپ لاہور چلے جائیں آپ کو پانی راس نہیں آیا. مطلب وہ عام جو مریض لا علاج ہو جاتا ہے نا اس کو کہتے ہیں انہوں نے لاہور لے جائے تو انہوں بھی میرا خیال ہے کیا ان کو لاہور لے جائیں کیونکہ ان کا جو ہے نا کسی دوسرے علاقوں میں خیر میں QTV مستقل دیکھ رہے ہیں ان کو جسے کہیں نہ علاج ملے داتا کی نگری سے ملے. کیا بات ہے فیض عالم کی بارگاہ کیوں نہیں صاحب میں نے تو پہلے پروگرام میں کہتا ہوں جسے کہیں علاج نہ ملے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ QTV پہ میں دعویٰ کر رہا ہوں بہت بڑا کہ وہ داتا صاحب کی بارگاہ میں جو چشمہ ہے نا وہاں سے پانی پینا شروع کر دے اللہ اسے شفا عطا فرمائے. ہمارے ظہیر بھائی وہاں سے آئے ہیں ہاں جی تو بات بورے والا سے آئے بورے والا چلو وہاں سے ہی بورے والا سے تو میں نے ادھر کیا ادھر نہیں کی ادھر فیض عالم ہے داتا علی ڈیوری میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کا نام کر دیا QTV کی وجہ سے. ورنہ ظہیر تو کئی پھرتے ہیں لیکن QTV سے ظہیر کو سرکار نے منسلک کر دیا اس داتا کی نگری میں آئے تو ان کا نام اتنا ہے اللہ تعالیٰ اور ان کو شعر لکھا نا بزرگ جو ہے سرور بھائی کا لکھا ہوا شعر کلام میں نے پڑھا بھی بہت دفعہ ہر دکھ کا مداوا ہے اس شہر میں چلے آنا. کیا بات ہر زخم کا مرہم ہے داتا تیری ایک اور بھی شعر میں نے بات کیا تو وہ آپ نے سنانا میں نے نہیں کہ ہوا لگتی ہے لاہور کی لاہور کا ذکر کیا کسی ہاں میرے بھی اگر خدا نصیب کرے میں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لاہور میں مجھے سرور نبی کے شہر کا موسم خدا نصیب. کیا بات. لیکن بہرحال بڑے صاحب نظر
تھے حضور پیر کرم شاہ اللہ زری رحمۃ اللہ، جنہوں نے کہا کہ آپ لاہور سے رہیں، آپ مہربانی ہے ادھر ادھر جو ہے نا آپ کی مہربانی ہے، باقی اللہ کے ولی تھے کوئی جو انہوں نے آپ کو وہاں سے ادھر بھیجا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لاہور میں آپ کوئی بھی دین کا کام شروع کریں یا حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں، وہاں سے منظوری ہو جائے گی تو پھر آپ کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور واقعتاً اس طرح جو ہے نا وہ جو تحریک کامیاب ہوئی ہے نا وہ داتا کے نگر سے ہوئی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔